ویسے تو سارا قرآن فصاحت کا مرقع ہے، لیکن سورت کوثر سبحان اللہ، اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا اسے ذرا آپ دیکھیں، پڑھیں، لذت لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ہم تو عربی جانتے نہیں، عربی ہماری زبان، یہ تو اہل عرب سمجھتے ہوں گے کہ کتنی فصاحت ہے اس میں، کتنی بلاغت ہے اس میں، کلام کی کتنی ندرت ہے، لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے تعلیم یافتہ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، عرب کے شاعروں کو، عرب کے متکلمین کو، جنہیں اپنی خطابت پر، زبان پر جن لوگوں کو ناز تھا، اس قرآن نے انہیں چیلنج کیا تھا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ ہو۔ میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ چیلنج کر دیا قرآن۔ اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں قرآن کے، جن جن لوگوں کو یاد ہے سورت، مجھے امید ہے اکثر لوگوں کو یاد ہو، ذرا پڑھیں، تلاوت کی نیت کریں، تلاوت کی نیت نہیں اور میں پڑھانا چاہتا ہوں، تلاوت کی نیت کریں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك، اس کے ظاہری الفاظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ اس کے لفظی ظاہری لفظوں پہ آپ غور کریں۔ یہ تو کوئی اہل عرب بھی جانتے ہوں گے، جن کی زبان عربی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی فصاحت اس قرآن میں رکھی گئی ہے۔ چیلنج کیا قرآن نے، اس قوم کو چیلنج کیا جس قوم کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، جو کہتے تھے ہمارے سوا سب عجم ہیں، عجم، عجم کا معنی گونگا، گونگا، وہ کہتے تھے یہ سارے گونگے ہیں، ایران، عراق، یہ سارے لوگ گونگے ہیں، زبان ہمارے پاس ہے، تکلم ہمارے پاس ہے، خطابت ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری ہمارے پاس ہے۔ ناز تھا ان کو اپنے تکلم پر، خطابت پر۔ قرآن نے اس قوم کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میرا نبی خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے کھڑا ہے، قیامت کی صبح تک کھڑا رہے، یہ تلوار لٹکتی رہے گی انشاءاللہ، قیامت کی صبح تک۔ کوئی آدمی، یہ صرف ظاہری کلام میں چیلنج نہیں ہے، مطالب، معنی، اس میں چھپے ہوئے مضامین، ماضی کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا
کہ پڑھنے والے کو ایسے محسوس ہو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ سورۃ یوسف پڑھو سورۃ یوسف، کیسا بیان کیا حضرت یوسف کے واقعہ کو، اصحاب کہف کے واقعہ کو، ذوالقرنین کے واقعہ کو، ماضی کے ان واقعات کو۔ تو اس میں جو مطالب چھپے ہوئے ہیں، معانی چھپے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کی، عرب میں دور جاہلیت میں بڑے بڑے شاعر تھے، وہ اپنا کلام لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، کسی چیز پہ لکھ کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے۔ عرب کا جو قومی شاعر تھا لبید، وہ آتے، وہ ان شعروں کو دیکھتے، پھر وہ نمبر تقسیم کرتے تھے، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ وہی شعر جو ہیں وہ آج ہمارے مدارس میں عربی ادب پڑھانے کے لیے نصاب میں داخل، ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ اتنی اعلیٰ عربی ہے، وہ بڑے بڑے شاعر تھے۔ جب سورۃ کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورۃ کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ لبید آئے، شعر پڑھتے پڑھتے جب سورۃ کوثر کے قریب پہنچے نا تو لبید نے اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے قدم رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے دوبارہ پڑھا، اس کی آپ شاعری دیکھیں ذرا، جو اس نے آگے جملہ لکھا نا وہ کتنا مطابق جملہ تھا، اس کی فصاحت آپ دیکھیں، بلاغت دیکھیں۔ فی البدی اس نے آگے ایک جملہ لکھا، میں اس جملے کا ترجمہ نہ کروں اور آپ بغیر ترجمے کے سمجھ جائیں تو پھر مزہ آ جائے۔ تھوڑا جا اظہار کرو بے اسی سمجھ لینا، انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہے نا معجز کتاب، یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ اعجاز۔ عرب کا قومی شاعر اس کو ماننے پہ مجبور ہے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، لبید مسلمان ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مسلمان ہونے کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دی۔ شاعری ایک خدا داد ملکہ ہے، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ محنت کرے تو شاعر بن جائے، نہیں، یہ خدا داد ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو یہ ملکہ عطا کر دیتا، اور جنہیں عطا ہو جاتا ہے پھر وہ ان میں کچھ بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ ہمارے مفکر اسلام علامہ محمد اقبال مرحوم، بڑے شاعر، کئی شعروں میں قرآن کی تفسیر کرتے چلے گئے، ان کی قرآن پہ بڑی نظر ہے۔ مولانا روم کی مثنوی ان کی بڑی سمجھ ہے انہیں،
اسے دیکھ کے انہوں نے فارسی کلام بھی لکھا، حالانکہ فارسی ان کی قومی زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، لیکن فارسی کلام ایسا لکھا کہ آج بھی ایران کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے، ایک پاکستانی شاعر کا کلام۔ اب علامہ اقبال اپنی زندگی میں شعر کہنا چھوڑ دیں، بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ ایک شاعر ہو، دنیا اس کے پیچھے ہو، واہ واہ کرنے والے لوگ ہوں، اور وہ اس فیلڈ سے واپس آ جائے، خدا داد صلاحیت چھوڑ دے وہ۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، کوئی شاعر جو اس سطح پہ ہو کہ وہ قومی شاعر ہے، وہ اچانک شعر کہنا چھوڑ دے۔ پھر میں عربی کا جملہ بولوں گا جو لبید نے بولا تھا، اسے آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو آپ سے بڑا فیض حاصل کرتے تھے، اصلاح لیتے تھے آپ سے، آپ نے شعر کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو لبید کہتا ہے اباد القرآن، اباد القرآن، قرآن کے بعد بھی کسی شعر کہنے کی حاجت رہ گئی ہے یار؟ یہ قرآن ایسی کتاب، اس کے الفاظ بھی بڑے اعجاز والے، کوئی بندہ اس کی مثال نہیں لا سکتا، اور اس کے جو مضامین ہیں، مطالب ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس میں، وہ بھی اعجاز پر مبنی، بندے عاجز ہیں اس کی مثال پیش کرنے سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، چونکہ میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کرنی ہے، ابھی تو میں ابتدا میں ہوں، تمہید میں ہوں، شروع کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انا اعطیناک الکوثر کا کیا معنی ہے، فصل لربک وانحر کیا معنی۔ فی الحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے آج جمعے پہ آنے والے لوگ، ان میں سے کئی لوگ اگلے جمعے پہ نہ آ سکیں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیات میں جو کچھ رب نے بیان کیا ہے، یہ مضامین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، موج زن ہے۔ جتنے مضامین اس قرآن کے سمندر میں میرے رب نے بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کو رب نے سورۃ کوثر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ جب میں بیان کروں گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، میں جب بیان کروں گا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔